اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ قرآن کہتا ہے اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ بے شک یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ جو کچھ اس زمین پر کھو گیا ہے وہ جنت میں مل بھی جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا سچا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو کی جانے یار فریدہ روٹی بندہ کھا جاندیے۔ بعض دفعہ لوگ خاموش انسان کو اندھا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دکھاوے کی نزدیکیوں سے حقیقت کی دوریاں اچھی ہیں۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہو تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ کیا بتاؤں جو ہنگامہ بپا ہے مجھ میں، ان دنوں کوئی بہت سخت خفا ہے مجھ میں۔ پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہ ہو سکے، وہ بھی انا پرست تھا میں بھی انا پرست۔ ٹوٹا ہوا ہوں مگر ہارا نہیں، اکیلا ہوں لیکن بے سہارا نہیں۔ مغرور ہم رہتے نہیں اور اکڑ ہم سہتے نہیں۔ زندگی جینا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ برے وقت میں بھی کسی سے کوئی امید مت رکھو، کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا کے ساتھ کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنا ہی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ ان سے الگ ہو جائیں۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے پیچھے کے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ بڑوں کو سمجھایا نہیں جاتا، بڑوں کو منایا جاتا ہے۔ نمک حرام اور بدنسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہہ دو میرا ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ بے شک
لوگ ہم سے جل رہے ہیں مطلب ہم صحیح چل رہے ہیں۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ لوگوں کے لیے آپ کی گردن کٹا لیں تو وہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ ٹھیک سے نہیں کٹوائی، تھوڑا اوپر سے کٹوانی تھی نا۔ اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ دنیا رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ بے شک رب فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان تین چیزیں کبھی نہیں بھولتا، اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے پناہ محبت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وقت تمہیں بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe our channel.